پارہ نمبر 21 اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اس سے پہلے پارے کی آخری آیات میں توحید کا بیان چل رہا تھا اور کفار کے انکار کی بات سامنے آئی تھی کہ وہ سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں رہے ہیں اور طرح طرح کے اشکالات کر رہے ہیں۔ اس بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پہ افسوس نہ کریں بلکہ دو کام کریں، جن میں سے ایک تو تبلیغ بالقول ہے، زبانی تبلیغ ہے، اور دوسرا تبلیغ بالعمل ہے، عمل کے ذریعے تبلیغ ہے۔ فرمایا اور آپ اس کتاب کی تلاوت کیا کیجئے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بلا شبہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ آگے غیر مسلموں سے مناظرے اور مجادلے کا ایک اصول بیان فرمایا کہ آپ اہل کتاب سے مباحثہ مت کیا کرے، ہاں اگر اچھے طریقے سے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اہل کتاب میں بھی جو ظالم ہیں ان کو چھوڑ کر مباحثہ کر سکتے ہیں، اور ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے اور اس پر بھی جو تم پہ نازل ہوئی ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اسی کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد اہل کفر کے عذاب اور اہل ایمان کے اجر و ثواب کا کچھ ذکر ہے۔ کفار کے متعلق فرمایا کہ وہ سب باتیں اچھی طرح جانتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر کا دھوکہ کھا رہے ہیں۔ فرمایا اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی کس نے بخشی، وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ نے۔ اس کے باوجود وہ کھلے دل سے اللہ کی حقانیت کا اعتراف نہیں کرتے اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں مست ہیں، حالانکہ دنیا کی یہ زندگی ایک کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش یہ بات جان لے۔ فرمایا جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، یہ مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اس وقت خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ انہیں صحیح سلامت خشکی پہ لے آتا ہے تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا مکے کے مشرکین یہ بات نہیں جانتے کہ ہم نے مکے کو پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش کے لوگ بدامنی اور فتنہ فساد کی وجہ سے اچک لیے جاتے تھے، اس کے بعد بھی وہ باطل کو مانیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے۔ اس سورت کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یقیناً اللہ اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگلی سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ اس سورت میں دو پیشن گوئیوں کا ذکر ہے، اور یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت کی جاری ہے جب مکے کے مظلوم اور بے کس مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، مگر چند سال کے بعد قرآن کریم کے مطابق واقعات رونما ہوئے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ان پیشن گوئیوں کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے قیصر روم جس کا نام ماریس تھا، قیصر روم ماریس کے خلاف فوکاس نے بغاوت کر کے اس کو اس کی بیوی بچوں کو قتل کر ڈالا اور بادشاہت پر قابض ہو گیا۔ اب ایران کا بادشاہ خسرو پرویز وہ قیصر روم کا احسان مند تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے اسے ایران کی حکومت نصیب ہوئی تھی۔ جب اس نے قیصر روم کے متعلق یہ واقعات سنے تو خسرو پرویز نے سن 603 عیسوی میں روم کی نئی حکومت کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے در پے شکست دیتا ہوا
ایشیائی کوچک میں ایڈیسا اور دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے اعیان سلطنت نے جب یہ دیکھا کہ فوکاس شکست کھا رہا ہے تو انہوں نے افریقہ کے گورنر سے مدد مانگی۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو ایک بڑے فوج کے ہمراہ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فوکاس کو اقتدار سے بے دخل کر دیا اور خود قیصر روم بن گیا۔ سب سے پہلے اس نے فوکاس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس نے قیصر روم ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن 610 عیسوی کا واقعہ ہے، اور اسی سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلعتی نبوت سے سرفراز کیے گئے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ فوکاس کے زوال کے بعد بھی خسرو پرویز نے جنگ جاری رکھی، اور رفتہ رفتہ یہ جنگ مجوسیت اور عیسائیت کے درمیان ہو گئی۔ یہ جو خسرو پرویز ایران والے ہیں یہ مجوسی تھے، اور یہ روم والے عیسائی تھے۔ یہودی جو تھے وہ خسرو پرویز کی طرف تھے، یعنی ایرانیوں کی طرف تھے، یہاں تک کہ اس کی فوج میں بڑی تعداد میں بھرتی بھی ہوئے، یعنی یہودی خسرو پرویز کے فوج میں بھرتی بھی ہوئے۔ ہرقل خسرو پرویز کا بہت زیادہ، ہرقل جو تھا جو افریقہ سے آیا تھا اور روم میں بیٹھ گیا، وہ خسرو پرویز کا بہت زیادہ مقابلہ نہ کر سکا۔ پہلے انطاکیہ فتح ہوا، پھر دمشق ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 614 عیسوی میں بیت المقدس، یہ جو قبلہ اول ہے، یہ مفتوح ہو گیا ایرانیوں نے۔ اس وقت مکے میں، یہ تو ایک طرف سیاسی حالات تھے، اس وقت مکے میں کیا صورتحال تھی؟ اس وقت فرمایا مکے میں الگ ہی حالات تھے۔ قریش مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں پہ ظلم ڈال رہے تھے۔ قریش جو ہے، قریش مکہ مٹھی بھر مسلمانوں پہ مکے میں ظلم ڈال رہے تھے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلی گئی، جو روم کی حلیف ایک عیسائی سلطنت تھی۔ اس وقت روم پر ایمان کے غلبے کا چرچا ہر طرف تھا۔ دو سپر طاقتیں لڑی، اور ایران جو ہے اس کے غلبے کا چرچا ہر طرف تھا۔ اب ان سیاسی حالات کی وجہ سے یہاں مکے میں باتیں ہوتی رہی۔ مکے کے مشرکین اس پر خوش تھے اور کہتے پھرتے تھے کہ آتش پرست ایرانی فتح پر فتح حاصل کیے جا رہے ہیں، اور آسمانی کتاب والے عیسائی جو ہے وہ اہل کتاب آسمانی کتاب والے ہیں، وہ شکست پہ شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایران کے شاہزوروں کے سامنے روم کے شکست خوردہ عیسائی غلبہ بھی پا سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے پیشن گوئی کی، الف لام میم، روم قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ رومی یہ اہل کتاب ہے، مسلمان نہیں عیسائی ہے، لیکن کم سے کم اہل کتاب ہے، یہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کے لیے ہے ہر اختیار، پہلے بھی بعد میں بھی، اور اس دن روم کے غلبے والے دن مسلمان اللہ کی فتح اور نصرت پر خوشیاں منائیں گے۔ یہ ایسا سمجھ لے جیسے چین ہے اور امریکہ کا ٹکراؤ ہو۔ اب نہ چین مسلمان ہے نہ امریکہ مسلمان ہے، لیکن اگر چین غالب آ گیا تو مسلمان ذرا خوش ہوں گے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے۔ فرمایا اس دن روم کے غلبے والے دن مسلمان اللہ کی فتح نصرت پر خوشیاں منائیں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ زبردست رحم والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ قرآن کریم کی یہ دونوں پیشن گوئیاں پوری ہوئی، ایک رومیوں کے غلبے کی، رومی غالب آ گئے، دوسرے مسلمانوں کی خوشیوں کی۔ یہ سن 624 عیسوی کا سال ہے۔ نزول سورت کے لگ بھگ 8 سال بعد قیصر روم نے زرتشت کا مولت تباہ کر دیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کو مسمار کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا۔
یہ وہ وقت ہے جب بدر کی جنگ میں مسلمان کامیابی حاصل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، تو ادھر یہ بدر کے غلبہ کی وجہ سے خوشیاں منا رہے تھے، اور دوسری طرف وہاں جب رومی غالب ہو گئے تو یہ ڈبل خوشیاں منا رہے تھے اہل اسلام۔ دوسری طرف وہ اس خبر سے بھی خوش تھے کہ قرآنی پیشن گوئی کے مطابق رومی کامیاب ہو گئے۔ یہ صورت اس عظیم الشان پیش گوئی کے ساتھ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں کافروں کی ضد عناد، کفر، تکذیب کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور سابق امتوں کے جھٹلانے والے توحید و رسالت کا انجام ان کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اسی ضمن میں قیامت کے احوال کا لرزہ خیز ذکر بھی ہے، تاکہ کچھ تو کفار کے دل حق بات سننے کے لیے آمادہ ہوں۔ باری تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر بھی دلائل ہے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشرفی بھی دی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان حالات میں صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ اس وعدے کو ہرگز ہلکا نہ پائیں گے۔ اگلی سورت لقمان ہے۔ اس سورت میں بتلایا گیا کہ شرک ایک لغوہ اور غیر معقول کام ہے۔ اس کے برعکس توحید میں صداقت بھی ہے، سچائی بھی ہے اور معقولیت بھی ہے۔ اس لیے مشرکوں کو چاہیے کہ وہ باپ دادا کی تقلید چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ دعوت پہ غور کرے۔ سورت کی ابتدا قرآن کریم کے تعریف سے ہوتی ہے۔ نضر ابن حارث نامی ایک شخص کچھ افسانوی واقعات کی کتابیں خرید کر لاتا تھا اور لوگوں کو قرآن کے مقابلے میں سنایا کرتا تھا، اور قرآنی آیات کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کی کارگری کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، تم ان کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں ڈاواں ڈول نہ ہونے دے، زلزلہ نہ آئے۔ جو چھوٹا موٹا آتا ہے تو وہ اپنے وقت پہ آتا ہے، لیکن اگر پہاڑ نہ ہوتے تو ہر وقت زلزلہ ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلائے، اور فرمایا اللہ نے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سے عمدہ چیزیں اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب مجھے بتلاؤ کہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، مگر ایک نیک اور برگزیدہ اور صاحب عقل و تدبر شخص تھے۔ قرآن کریم نے حضرت لقمان کا ذکر اس طرح کیا کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہو، اور فرمایا جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا بلا شبہ اللہ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے متعلق سخت تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے رحم میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھٹا، تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہی طرف تیرا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالے والدین کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کر جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہ ہو، تو پھر والدین کی بات مت ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ فرمایا اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر چیز پر بھی مطلع ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ فرمایا بیٹے نماز پڑھتے رہنا، اچھائی کے لیے کہتے رہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کے لیے کہتے رہو، برائی سے روکتے رہو، لوگوں سے بے رخی اختیار مت کرنا، اور نہ زمین میں اکڑ کر چلنا، نہ اپنی چال میں میان روی اختیار کرنا، اپنی آواز پست رکھنا۔ ان نصیحتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت
اور کاریگری کے کچھ اور مشاہدات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ سورت اس آیات پہ ختم ہوتی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی اللہ بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے رحم مادر میں کیا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، اور نہ کوئی شخص جو ہے نا یہ جانتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی اور کس زمین پہ آئے گی۔